उतरी है। اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ ایک ہی ساتھ ایک ہی رات مکہ شریف میں نازل ہوئی اور اس کی ارد گرد 70,000 فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اور ایک روایت میں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی۔ یہ 70,000 فرشتے سورہ کے پہنچانے کے لیے آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر صورت ہر آیت کو یعنی اس کے ساتھ کوئی خوبصورتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا یعنی آپ دیکھیں 70,000 فرشتے پہنچانے آئے۔ اور مستدرک حاکم ہماری ایک اور حدیث کی بک ہے جس کے اندر اس صورت کے نازل ہونے کے بارے میں آپ سے فرمایا اس مبارک سورہ کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ابن مردویہ میں بھی یہ ہے کہ فرشتے اس وقت کی تسبیح نے ایک گونج پیدا کر دی تھی، یعنی زمین گونج رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ اور ابن مردویہ کی ایک مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس کی جو چین آف نریشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں اس کا بیان ہے کہ مجھ پر سورہ نام ایک دفعہ ہی اتری، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح و حمد بیان کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ مبارکہ جو ہے اس کی پہلی دوسری اور تیسری جو آیات مبارکہ ہیں یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، جس نے تمام آسمان و زمین پیدا کیے، جس نے اندھیرے اور روشنی پیدا کی، پھر یہ کفار لوگ اپنے رب کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کر کے ایک وقت مقرر کر دیا اور معین کردہ نامزد وقت اسی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ وہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارے بیدوں کو اور ظاہر و احوال کو خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر ہر چیز بیان کر دی۔ اور یہ جو آگیا نا اللہ کی بعض صفات، صرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر آیت میں موجود ہے، اسے آپ کسی بھی اینگل سے پڑھیں آیت مبارکہ کو تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں۔ سلو وائس ہے، ابھی بھی دیکھ لیں آواز کم آ رہی ہے۔ اونچا بول لوں؟ ہاں جی، آپ اپنے تھوڑا وہ اسپیکر وغیرہ آن کریں، میں نے تو ٹرائی کیا یہاں سے، میرا فل والیوم 100 پہ ہے۔ اچھا جی، صفات میں جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں، گویا میں اپنی تعریفوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کی تعریف جن امور پر ہے ان میں سے ایک زمین و آسمان کی پیدائش بھی ہے۔ تو اگر ہم کائنات کی تخلیق پہ غور کریں، جیسے اس سے آگے بیان ہوا کہ روشنی اور اندھیرا بھی ہے، اندھیرے کو جمع کے لفظ سے اور نور کو واحد کے لفظ سے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے فرمان ربانی ان الیمین و شمائل اور سورہ کے آخری حصے کی جو آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ سورہ الانعام کی 6 جو ہے، 6 اس کی سورت کا نمبر ہے اور 153 اس کی ورس ہے۔ یہاں بھی رائے راست کو واحد رکھا ہے۔ تو یہ کچھ قاعدے ہیں جو آپ میں سے جو لوگ عربک جانتے ہیں وہ واحد رکھنے کی وجہ اور جمع رکھنے کی وجہ اس کے ساتھ جو اس کی صفات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں احد ہے، قل هو اللہ احد، کیونکہ ہم کہتے ہیں واحد کی جمع ہے لیکن احد کی جمع نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہی قابل حمد ہے کیونکہ وہی خالق کل ہے، مگر پھر بھی لوگ کافر ہو گئے، اپنی نادانی سے شریک ٹھہرا رہے ہیں، کبھی اس کی بیوی اور اولاد قائم کرتے ہیں، کبھی شریک، کبھی ساجی ثابت کرنے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ ہم سورہ اخلاص کو ہی دلیل بنا لیتے ہیں کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس رب نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں اس کی نسل سے مشرق مغرب میں پھیلا دیا، موت کا وقت بھی مقرر کیا ہوا ہے، آخر کیا نہیں وقت کا وقت بھی مقرر ہے۔ پہلی اجل سے مراد دنیاوی زندگی، دوسری سے مراد قبر کی رہائش۔ تو پہلی جو ہماری جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس میں عمر اور یہاں پہ رہنا، دنیا میں انتہا، اس کا خاتمہ، سب کچھ بیان ہوا ہے۔
ابن عباس اور مجاہد، جو ہم مفسرین بھی کہتے ہیں، صحابہ کرام میں اور بعد میں تابعین میں مجاہد کا نام ہے، یہاں پر جو آیت مبارکہ میں قضا اجلا سے مراد مدت دنیا ہے، اور اجل مسمى سے مراد عمر انسان ہے، انسان کی عمر کتنی ہوگی، دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا۔ اسی طرح وہ آگے آنے والی جو آیت ہے اس کو بیان کیا کہ اس کا استدلال ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، کہ یعنی ابن عباس سے مروی ہے قضا اجلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیند ہے، یعنی جس میں روح قبض ہو جاتی ہے، پھر جاگنے کے وقت لوٹا دی جاتی ہے، یعنی موت۔ یہ کال جو ورڈ یوز کیا ہوا ہے کال غریب ہے، تو یہ حدیثی کی کائنڈس ہے، جیسے مشہور ہے، متواتر ہے، غریب ہے، عزیز ہے، تو یہ نمبر آف جو راوی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس کو یہ ٹرمینالوجیز حدیث کے اندر یوز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کہہ دیا گیا کہ یہ کال غریب ہے، یعنی ابن عباس نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق عندہ سے مراد اس کے علم کا اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، کوئی انسان دنیا میں کب آئے گا، کب جائے گا، اس نے یہاں کتنی عمر گزارنی ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد جو روح کا لوٹانا، تو یہ اللہ علیم ہونے کی صفت سے اس کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ جو آگے بیان ہوا نا، قیامت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہی ہے، قالا علمها عند ربی، کیونکہ علم علیم کی صفت لوگوں کو جو تھوڑا تھوڑا تقسیم ہوا ہے، بیسک علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، تو جو علم ہے اللہ کی صفت اسی لیے ہے کہ علیم جو ہے وہی سب کچھ جانتا ہے، اپنی مخلوق کو اس نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا عطا کیا ہے۔ سورہ نازیات میں بھی فرمان ہے کہ جو لوگ اس سے قیامت کے صحیح وقت کا حال دریافت کرتے ہیں، حالانکہ تجھے اس کا علم کچھ بھی نہیں، وہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، باوجود اتنی پختگی کے اور باوجود کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہونے کے، پھر بھی لوگ قیامت کے آنے نہ آنے میں تردد اور شک کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہر چیز، پھر بھی ہم اس چیز کے بارے میں شبہ میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد جو ارشاد جناب باری نے فرمایا ہے، اس میں بھی مفکرین کے کئی اقوال ہیں۔ تو جیسے ہمیں آلریڈی ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، اور نعوذ باللہ کے برتر و بالا ذات سے اس سے بالکل پاک ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں بھی اسی کی ذات کی عبادت کی جاتی ہے، زمینوں میں بھی اس کی الوہیت وہاں بھی ہے اور یہاں بھی، اوپر والے اور نیچے والے سب بلا ہی کو پکارتے ہیں، سب کسی سے امیدیں وابستہ ہیں، سب کے دل اسی سے لرز رہے ہیں، جنہوں ان سب اس کی الوہیت اور بادشاہی کو مانتے ہیں۔ جیسے آیت مبارکہ میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہاں پر آسمانوں کا معبود کا یعنی وہی معبود برحق ہے، زمینوں میں بھی وہی معبود برحق ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، اسی طرح زمین والوں کا بھی سب کا معبود وہی ہے۔ اب اس آیت کا اور جملہ یعلم سرکم وجہرکم جو ہے کہ خبر ہو جائے گا یا حال سمجھا جائے گا، یہ بھی قول ہے کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں کی سب چیزوں کو اور زمین کی سب چیزوں کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، جانتا ہے۔ تو یہاں پہ خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ بس یعلم کا جو ورڈ ہے اس کا تعلق قائم کریں گے السماوات فی الارض، فی السماوات و فی الارض، زمینوں میں اور آسمان میں۔ تو پھر وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ جو ہے فی السماوات و فی الارض وَيَعْلَمُ مَا تَکْسِبُونَ، اسی طرح سے وَهُوَ اللَّهُ فی السماوات، اس پر آگے یہاں پر جو سمجھانے کا ہے کہ وقت تام ہے، پھر جملہ مستأنفہ ہے کے طور پر خبر ہے، یہ سارا جو ہے وہ ایک عربک کی جو آپ کو اگر یہاں پر آپ کو تفسیر میں نام بھی ڈالنا چاہیں اپنے پیپر کے اندر، تو بیسک پرپز یہ ہوگا کہ آپ نے نصوص یعنی نص قرآنی کو کتنا سمجھا ہے اور اس کے الیبریٹ کیا ہے۔ فردر اگر آپ اس میں یہ چیزیں نہ بھی شامل کریں اپنی ڈیورنگ یور پیپر اور اسائنمنٹ، تو تب بھی آپ کا پرپز پورا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی 3 آیات کو یعنی تفسیر ابن کثیر سے بیسک یعنی آئیڈیا دیا گیا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے۔
ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا اسٹوڈینٹس. جی اچھا جی. وعلیکم السلام. جی کوشش کریں گے کہ کلاس مس نہ ہو. اور میں یہ آپ کو نا ایک ایسے گوگل کیلنڈر میں ہے، لیکن یہ میرا نمبر بھی لے لیں آپ. اور کوئی ایک اسٹوڈنٹ پلیز، سارے میسیج نہیں کیجیے گا، کوئی ایک کو آپ CR بنا لیں، مجھے میسج کر دیجیے گا کلاس سے پہلے. ٹھیک ہے، ان کیس اگر میں آگے پیچھے ہو گئی تو. ابھی آپ اپنی کلاس کی کتنے ڈیز ہے، اس میں آپ ایک کوئی بنا لیں اپنا CR، جس کو بھی وہ میرا نمبر سیو کر لیں، بے شک مجھے میسج کر دیں. نمبر ملا آپ کو؟ 0342512990. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیونکہ انسان ہے ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، سم ٹائم مس ہو جاتا ہے، فون آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے.
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم 4، 5 اور 6 آیات مبارکہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین۔ آگے ہے فقط کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ اب میں اس وقت کیونکہ آپ کو ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کو کر نہیں رہے کہ اس کو ہم اس حساب سے ادا کریں، اس لیے اگر کوئی غلطی کوتاہی اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، جو ترجمہ ہے ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی نشانیاں ہیں اس سے منہ موڑتے ہیں، یہ حق بھی جب ان کے پاس آیا انہوں نے اسے بھی ناحق کہا کہ جسے مذاق میں اڑاتے رہے ہیں، اس کی خبریں ان کے پاس ان قریب پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے ان جماعتوں کو طے و بالا کر دیا ہے جنہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت دے رکھی تھی کہ تمہیں تو ویسی دی بھی نہیں۔ ہم نے ان پر بارش کی ریل پیل کر رکھی تھی، ان کے مکانات کے نیچے سے چشمے جاری تھے۔ آخر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر دیا اور اس کے بعد اور نئی جماعتیں پیدا کر دی۔ پچھلی جو 3 آیات تھیں ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیسیکلی ڈسکس کیا۔ ان 3 آیات میں جو بیسک آئیڈیا ہے وہ کفار کو نافرمانی پر جو ہے سخت انتباہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کفار کی سرکشی کی انتہا بیان ہو رہی ہے کہ ہر عمل کی تکذیب پر کوئی انہوں نے کمر باندھ لی ہے، نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ جو نشانی دیکھیں گے اسی کا انکار کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز دی ہیں کہ تم بھی اور تم سے پہلے بھی جتنے بھی سرکش تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا اور جو ان کے انبیاء ان کو پیغام دینے ان کے ساتھ بھی برا بھلا کیا، یہاں پر ان کو کہا گیا کہ ان کو بھی تہس نہس کر دیا اور ان کی ساری جو نعمتیں تھی بیان کی گئیں کہ وہ کیا کیا انہیں دیا گیا، پھر بھی ان کو آخر نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا۔ اسی طرح سے پہلوں پر بھی سخت عذاب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے تمہاری بدترین انتہائی شرارتوں کے باوجود تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ کفار کو کہا گیا۔ آگے 7، 8، 9، 10، 11 آیات اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ یہ بک آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب اس کا پیج نمبر 18 پہ ہے، پھر نام کی یہ آیات ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْلَا أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ المکذبین۔ اگر ہم کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی نازل فرماتے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تاہم منکر لوگ تو یہی کہتے کہ یہ تو صاف صریح جادو ہی ہے۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم فرشتے ہی کو بھیجتے تو کام ہی فیصل کیا دیا جاتا اور مہلت ہی نہ دیے جاتے۔ بالفرض اگر ہم اسے فرشتہ ہی بناتے تب بھی لا محالہ بصورت انسانی کرتے، پھر بھی وہ جو شبہ اب کرتے ہیں وہی انتباہ ہم ان پر ڈالتے۔ تو اس سے پہلے کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، بالآخر ان مذاق اڑانے والوں پر ان کے مذاق کا وبال آ ہی پڑا۔ کہہ دے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ بھال لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
इंसानों में से ही रसूल अल्लाह का अजीम एहसान है। अब वहाँ पर पहली जो आयत हैं दूसरी तीन यानी 4 5 6 उनमें कुफार को तंबी, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम एहसान है, साथ ही कुफार की जिद और सरकशी बयान हुई है कि ये कहते हैं कि ये किताब पूरी आ जाती या फरिश्ता साथ क्यों नहीं आया। अगर हम ये सब भी कर देते तो तब भी ये लोग इनकार ही करते, क्योंकि इससे पिछली जो अंबिया आए थे उनके साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था। इसी तरह ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो इनके साथ फरिश्ते की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि इनकी बेईमानी जो है अगर फरिश्ते आ भी जाते तो खत्म ना होती। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन ये लोग फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन गुनाहगार को कोई बशारत नहीं होगी। इसी तरह आगे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला मौसिन हकीकी के एक ज़बरदस्त एहसान मुसलमानों पर यह भी है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो आयात इलाहिया उनके सामने तिलावत करता है, इन्हें पाक करता है। इसका मतलब ये कि अगर फरिश्ता उतरता तो नूर की वजह से लोग उसे देख सकते, इसलिए इंसानी सूरत में भेजते तो फिर भी उस पर शुबा रहता। तो इन्होंने पिछले अंबिया की भी मजाक उड़ाए हैं, और ये तो एहसान है कि इन्हीं में से नबी भेज दिया। तो रसूलों को और उनके मानने वालों को हमने यहाँ भी तरक्की दी और वहाँ भी उन्हें बुलंद दर्जा देंगे। फिर आगे 12 13 14 15 और 16 आयात मुबारक की नसूस बयान हुई हैं, जिसका तर्जुमा है पूछ तू कि आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों का मालिक कौन है। जवाब दे कि अल्लाह ही है। उसने अपने ऊपर रहम करना वाजिब कर लिया, क़यामत के दिन वो तुम सबको यकीनन जमा करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से कुरान पाक को ना भी करना चाहें तो आप कहीं से भी इसको तैयार कर सकते हैं। आयात को किसी और कुरान पाक की मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, कहीं और आपको एक एक उसका आसानी से मिलता है, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो सब कुछ अल्लाह ही का है। इसने अपने ऊपर रहम करना वाजिब कर लिया, क़यामत के दिन वो तुम सबको यकीनन जमा करेगा, उसमें जरा भी शुबा नहीं। ईमान से महरूम वही रहते हैं जो अपने तय नुकसान में डालते हैं। उसी का है जो बसता है रात में और दिन में, वही सुनता जानता है। कह रहे कि क्या मैं अल्लाह के सिवा और किसी को अपना मददगार बना लूं, जो अल्लाह ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है और जो सबको रोजियां देता है, खुद खाने पीने की हाजत से पाक है। मुझसे तो ये फरमाया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। खबरदार, हरगिज मुशरिकों में से ना हो जाना। मैं तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बहुत बड़े अजाब के दिन से डर रहा हूँ, जिससे उस दिन का अजाब दूर कर दिया गया। यकीनन इस पर अल्लाह का करम हुआ, बहुत बड़ी मुराद मिल जानी यही है। अब इन आयत मुबारक में जो बेसिक थीम है वो है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। तो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब अल्लाह का है। उसने अपने नफ्स मुकद्दस में रहमत लिख ली है। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मखलूक को जब पैदा किया तो एक किताब लिखी जो उसके पास उसके अर्श के ऊपर है कि मेरी रहमत गज़ब पर गालिब है। फिर अपने पाक नफ्स की कसम खाकर फरमाता है वो अपने बंदों को क़यामत के दिन जरूर जमा करेगा, और वो दिन यकीनन आने वाला है। शकी लोग चाहे शक व शुबा करें, लेकिन वह साथ अटल है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान पाक में एक चीज़ फरमा दी है तो उसने होना है। लोग इस शक में न रहें कि ये शायद आखिरत का हमें तरफ डराया गया है। इससे आगे 17 18 19 20 और 21 आयत मुबारक इकट्ठी बयान हुई हैं कि अगर अल्लाह ताला तुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे हटाने वाला भी वजुज़ उसके कोई नहीं, और अगर वो तुझे कोई नफा पहुंचाए तो वो भी तमाम चीज़ों पर कादिर है, और वो अपने तमाम बंदों पर गालिब है, और वो हिकमत वाला और खबरदार है। दरियाफ्त तो कर कि सबसे बड़ी मोतबर गवाही वाला कौन है। जवाब दे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। मेरी जानिब ये कुरान इसलिए वही किया गया कि मैं तुम्हें भी और जिसे ये पहुंचे उसे होशियार कर दूं। क्या सचमुच तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और माबूद भी हैं? कह दे कि मैं तो ये गवाही नहीं दे सकता। साफ कह दे कि माबूद बरहक तो सिर्फ अल्लाह अकेला ही है, और मैं तो जिन जिन को तुम शरीक बनाते हो उनका रवादार ही नहीं हूँ, जिन्हें हमने अपनी किताब अता फरमाई है। वो तो उसे उस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। अपने हाथों से अपना नुकसान कर रहे हैं वो ईमान नहीं लाते। उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे।
یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ظالم فلاح اور نجات نہ پائیں گے۔ تو یہاں قرآن حکیم کا جو باغی ہے اسے کہا گیا جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ہر جو یہاں پہ سیٹ آف ورسز ہے اس میں ایک تھیم ہے، اور اسی تھیم کو بیسک تھیم لے کر اس کا آگے بیان کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جس نے بھی قرآن حکیم کو جھٹلایا یا اسے کہا یا اس کی بات نہیں مانی تو اسے کہا گیا کہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات عطا فرما دیے ہیں اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو نقصان دینا چاہے اسے فائدہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جسے فائدہ دینا چاہے اسے نقصان کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوق ہے، اور مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعدار رہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، مالک حقیقی وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، وہ شہنشاہ ہے جہان کا۔ پھر آگے کہا گیا کہ پوچھو کہ سب سے بڑا زبردست اور بالکل سچا گواہ کون ہے، اور ساتھ ہی جواب بھی دے دیا آیت مبارکہ میں کہ سب پر اللہ جو ہے وہ گواہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ آگے جو قرآن کو سننے والے ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا گیا، یہ تمام لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچاؤ، جسے ایک آیت قرآن پہنچ گئی اسے اللہ کا امر پہنچ گیا۔ تو چونکہ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی بات جب بندوں کو پہنچ گئی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ آگے 22، 23، 24، 25 اور 26 آیتیں مبارکہ ہیں۔ وہ دن بھی ہوگا جب ہم سب کو جمع کر کے مشرکوں سے فرمائیں گے جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے وہ سب کہاں ہیں؟ پھر تو ان کا جواب اور عذر یہی کہنا ہوگا کہ اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ دیکھ تو انہوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا، اور ان کی تمام افترا اور بازیاں غائب ہو گئیں۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تیری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ انہیں سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے کوئی یہ تمام معجزے دیکھ لیں لیکن انہیں مانیں گے نہیں۔ یہ تو تیرے سامنے آ کر تجھ سے لڑتے جھگڑتے ہوئے صاف کہتے ہیں کہ اس قرآن میں بجز اگلوں کی کہانیوں کے دھرا ہی کیا ہے۔ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکتے ہیں۔ یہ اپنے تئیں ہی غارت کر رہے ہیں، اور یہ لطف یہ ہے کہ اسے سمجھتے بھی نہیں۔ قیامت کے دن مشرکوں کا حشر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوق کا حشر اپنے سامنے کرے گا۔ پھر جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پرستش کرتے تھے انہیں لاجواب شرمندہ بے دلیل کرنے کے دن سے فرمائے گا کہ جن جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے ان کو لے کر آؤ۔ تو پھر اس کے بعد سورہ قصص کی آیت مبارکہ میں موجود ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوگا اب۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ جو ابھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جب قیامت کے دن سے ان سے پوچھا جائے گا تو وہ فوراً بدل جائیں گے۔ ساتھ ہی آیت منافقوں کے بارے میں بھی ہے کہ ایک بیان یہ بھی ہے، لیکن دوسرا بیان یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ میں منافقین نہیں تھے، جب یہ مدینہ میں گئے تو اس وقت بیچ میں پھر منافقین نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ اور آیات کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کفار خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، نہ خود اتباع حق کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں،
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں۔ زیادہ ظاہر مطلب تو یہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اوروں کو تو ایجاد آسانی سے روکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، آپ کو برحق جانتے ہیں اور خود حق کو قبول نہیں کرتے، جیسے کہ ابو طالب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی حمایتی تھے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے 10 چچا تھے جو اعلانیہ تو آپ کے ساتھی تھے لیکن خفیہ مخالف تھے، لوگوں کو آپ کے قتل وغیرہ سے روکتے تھے لیکن خود آپ سے اور آپ کے دین سے دور ہوتے جاتے تھے۔ افسوس اپنے فعل سے خود اپنے ہی تئیں غارت کرتے تھے لیکن جانتے ہی نہ تھے کہ اس کرتوت کا وبال ہمیں ہی پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سے آگے آیت مبارکہ 27، 28، 29، 30 ہیں۔ کاش کہ تو دیکھتا کہ جب یہ دوزخ پر لا کھڑا کیے جائیں گے اور کہیں گے اچھا ہوتا کہ ہم واپس لوٹائے جاتے، اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمانداروں میں ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے یہ اس سے پہلے چھپا رہے ہیں وہ ان کے سامنے آ گئے۔ بالفرض اگر یہ واپس بھیج دیے جائیں تو بھی یقیناً یہ پھر سے وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے ہیں۔ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس زندگانی دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور نہ ہم مرنے کے بعد جلا دیے جانے والے ہیں۔ کاش کہ تو نے اس وقت دیکھتا جب بھی اپنے رب کے سامنے لا کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم سچ ہے۔ فرمائے گا کہ اب تو اپنے کیے ہوئے کفر کے عذاب کو دیکھو۔ اب اس وقت کفار واویلا کریں گے مگر سب بے سود ہو جائے گا۔ یہ سکین ہے، کفار کا حال یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ جہنم کے مختلف جو عذاب ہیں، بدترین سزاؤں کا توق زنجیر وہ دیکھ لیں گے۔ اس وقت واویلا مچائیں گے لیکن اس وقت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ کہتے کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیں، وہاں جا کر نیکیاں کریں، لیکن حقیقت قرآن نے بیان کر دی کہ اس وقت یہ پچھتا رہے ہوں گے اور تمنا کریں گے کاش یہ ہم واپس جائیں اور وہاں اچھے کام کر کے آئیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ تمام نشانی آسمان و زمین کے رب کی اتاری ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بڑائی اور سنگدلی کی وجہ سے منکر تھا۔ اسی طرح سے منافقین کے بارے میں ہے، وہ بھی آخرت کے عذابوں کو دیکھ لیں گے۔ جو کفر نفاق چھپا رہے ہیں آج ان پر یعنی قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے۔ اب یہ تمنا جو کریں گے تو وہ پھر پوری نہیں ہوگی۔ تو اس تھیم میں بیسیکلی کفار کا بھی ہے، منافقین کا بھی ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت سزا دیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہم کرتے رہے ہیں۔ آیت 31 اور 32 جو ہے، یقیناً اس جماعت نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کے پاس ناگہاں قیامت آ پہنچی، کہنے لگے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں، یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو تو کیا ہی برا بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، ہاں بے شک پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے۔ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اب پشیمانی تو ہوگی ان کو لیکن جہنم کو دیکھنے کے بعد۔ یہ اوپر والی آیتوں کا ہی آیات مبارکہ کا کنٹینیوٹی ہے کہ انہیں احساس تو ہوگا اور ندامت بھی ہوگی لیکن قیامت آ جانے کے بعد۔ اعمال کے ترک کا افسوس الگ، بدعمالیوں پر پچھتاوا علیحدہ۔ تو اس طرح سے یہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہوں گے، اپنی بدکرداریاں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی برا یہ بوجھ ہوگا۔ حضرت ابو مرزوق فرماتے ہیں کہ کافر یا فاجر جب اپنی قبر سے اٹھے گا اسی وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو نہایت بھیانک، خوفناک، بدصورت ہوگا۔ اس کے جسم سے توفن والی سڑان کی سخت بو آ رہی ہوگی۔ اس کے پاس جب پہنچے گا یہ دہشت و وحشت سے گھبرا کر اسے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا خوب، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ یہ جواب دے گا ہرگز نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نہایت بدصورت، کریہ منظر اور تیز بدبو والا ہے۔ تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی بھی نہ ہوگا۔ وہ کہے گا سن، میں تیرا خبیث عمل ہوں جسے تو دنیا میں بڑے مزے لے کر کرتا رہا۔ سن، تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ بس پر سوار ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے کہ آیت کا وہ لوگ اپنے بد اعمالی کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے
सदी फरमाते हैं कि जो भी जालिम शख्स कब्र में जाता है, उसकी लाश के कब्र में पहुंचते ही एक शख्स उसके पास जाता है, सख्त बदसूरत, बदबूदार, सख्त मैले और काबिल नफरत लिबास वाला। देखते ही कहता है तू तो बड़ा ही बदसूरत है, बदबूदार है। वो कहता है तेरे अमाल ऐसे ही गंदे थे। वो कहता है तेरा लिबास निहायत मोहताज है। कहता है तेरे अमाल ऐसे ही काबिल नफरत थे। वो कहता है अच्छा बता तो सही ए मनहूस तू है कौन। ये कहता है तेरे अमल का मुजस्सिमा। अब ये इसके साथ ही रहता है और इसके लिए अजाबों के साथ एक अजाब देता है। जब क़यामत के दिन ये अपनी कब्र से चलेगा तो ये कहेगा ठहर जाओ, दुनिया में तूने मेरी सवारी ली है, अब मैं तेरी सवारी लूंगा। तो दोनों जो कौल हैं यहाँ पर बयान कर दिए गए कि क़यामत के दिन क्या होगा। इसी तरह आगे 33, 34, 35 और 36 को इकट्ठा बयान किया, जिसकी तर्जुमा है हमें बखूबी इल्म है कि तुझे उनकी बातें रंजीदा करती हैं। यकीन मानना कि दरअसल तुझे नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। बिलाशुबा तुझसे पहले के पैगंबर भी झुटलाए गए, उन्होंने अपने झुटलाए जाने पर और ईज़ा पर सब्र किया यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। अल्लाह की बातों का बदलने वाला कोई नहीं। तेरे पास पैगंबरों के हालात पहुंच चुके हैं। अगर उनकी सरताबी तुझ पर गिरां गुजर रही है तो अगर तुझसे हो सके तो जमीन में कोई सुरंग लगाकर या आसमान में कोई सीढ़ी लगाकर इन्हें कोई मौजज़ा ला दे। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सब को राह रास्त पर जमा कर देता। खबरदार कहीं तुम जाहिलों में से ना हो जाना। वही लोग कबूल करते हैं जो गोश्त दिल से सुनते हैं। मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएगा, फिर सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तो यहाँ पर हज़रत नबी सल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो हक के दुश्मन है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आप सल्लम तो सच्चे हैं। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता है अपनी कौम को झुटलाने, ना मानने, इज़ाएं पहुंचाने से तंग दिल ना हो। आप सल्लम को हौसला दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि ये हरकतें ये करते रहते हैं और इनकी लगवियात पर मलाल करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये ईमान नहीं भी लाते तो आप अपनी जान का रोग न लगाए अपनी जान, और कहाँ तक इनके लिए हसरत अफसोस करेंगे। समझा दीजिए और इनका मामला सुपुर्द-अल्लाह कीजिए। ये लोग दरअसल आपको झूठा नहीं जानते बल्कि ये तो हक के दुश्मन हैं। तो बड़ा इन आयात मुबारका को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी अपने बंदे को जब नाजिल किया तो इतने जो मुश्किल हालात थे उन कुफार को दीन पर लाना और उनको हक की बात पहुंचाना, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मुश्किल नहीं था। वो एक ही रात में सब कुछ चाहता था हिदायत फरमा देता। लेकिन ये सिस्टम है दुनिया में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ही हौसला भी दे दिया कि आप सल्लम का काम सिर्फ यही पहुंचा देना है, आप इनको पहुंचा दें। आगे ये मानते हैं नहीं मानते, कैसे मुसलमान हैं, अच्छे हैं बुरे होते हैं, ये तमाम मामला पर अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर पूरा वाकया बयान हुआ है। जिसमें आप सल्लम की जो हिकमत फरास्त को बयान हुआ है। और आयत मुबारका में जो आपके मुखालिफिन हैं बताया गया कि वही मगलूब होंगे, गालिब तो आप ही रहेंगे, क्योंकि आपके साथ अल्लाह ताला की मदद मौजूद है। यकीनन अल्लाह ताला कुव्वत वाला, गलबा वाला है। नबियों के अक्सर किस्से आपके सामने बयान हो चुके हैं, इनके हालात आपको पहुंच चुके हैं। आप खूब जानते हैं किस तरह उनकी नुसरत तायीद हुई, मुखालिफिन पर इन्हें कामयाबी हुई। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इनकी ये बेरुखी तुझ पर गरां गुजरती है, अगर तुझसे हो सके तो जमीन में कोई सुरंग खोदे, जो मौजज़ा ये तुझसे मांगते हैं ला दे, या तेरे बस में कोई जीना लगाकर आसमान पर चढ़ जा, वहां उनकी चाहत की कोई निशानी ले आ। मैंने तुझे इतनी निशानियां, इस कदर मौजज़े दिए हैं कि एक अंधा भी शक न कर सके। अब इनकी तलब मौजज़ात महज मजाक है और अनाद जिद है। कोई जरूरत नहीं इनकी चाहत के मौजज़े हर वक्त दिखाता फिरे।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کوئی بھی معجزہ ان کی مرضی کی کوئی بھی چیز کر کے دے دیں گے، وہ نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، چاہے جو مرضی آپ کرتے رہیں، تو ان کی اس پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مردہ دل ہیں تو انہیں مردہ جسموں سے تشبیہ دی جس میں ذلت و خواری ہے۔ پھر آگے سے فردر 3 آیات 37، 38 اور 39 کو ملایا گیا، کہتے ہیں اس کو کوئی نشان کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو جواب دے کہ اللہ ہر نشان کے اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں اکثر بے علم ہیں۔ زمین پر چلنے والے تمام تر جاندار، کل کے کل پرند جو اپنے 2 پروں پر اڑتے پھرتے ہیں، سب کے سب تم جیسے ہی گروہ ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر یہ سب اپنے رب ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ ہماری آیتوں کے جھٹلانے والے بہرے اور گونگے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے اللہ چاہے گمراہ کر دے اور اس سے چاہے راہ راست پر لگا دے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پر اوپر جو آیات مبارکہ چل رہی آ رہی تھی کہ معجزات اگر آپ لے بھی آئیں تو پھر بھی یہ کیا کریں گے، اسی کو فردر کہا گیا کہ کافر لوگ بطور اعتراض کہا کرتے تھے کہ جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں یہ کیوں نہیں دکھاتے، مثلا عرب کی کل زمین میں چشموں اور آبشاروں کا جاری ہو جانا۔ فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ قدرت الہی سے تو کوئی چیز باہر نہیں، لیکن اس وقت حکمت الہیہ کا تقاضا یہ نہیں۔ اس میں ایک ظاہری حکمت تو یہ ہے کہ تمہارے چاہے ہوئے معجزے کو دیکھ لینے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو اصول الہیہ کے مطابق تم سب کو اسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا، جسے تم سے اگلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ جیسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جائیں جو بھی ان کو دکھا دیں سزا، جو بھی جس کو چاہے انعام دے دے، تو وہ اس پر قادر ہے۔ فردر اسی آگے آیت مبارکہ میں ابو یعلا میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی 2 سال کی خلافت کے زمانے میں 1 سال ٹڈیاں دکھائی نہیں دی، تو آپ کو بہت خیال ہوا اور شام، عراق، یمن وغیرہ کی طرف سوار دوڑائے کہ دریافت کریں کہ ٹڈیاں اس سال کہیں نظر میں نہیں پڑی یا نہیں۔ یمن والا قاصد جب واپس آیا، اپنے ساتھ مٹھی بھر ٹڈیاں بھی لیتا ہے اور حضرت فاروق اعظم کے سامنے ڈال دیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر 3 مرتبہ تکبیر کری، فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اللہ عز و جل نے 1000 امتیں پیدا کی جن میں سے 600 تری میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان تمام امتوں میں سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی، اس کے بعد تو ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بالکل اس طرح جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور موتی یکے بعد دیگرے جھڑنے لگے۔ پھر فرماتا ہے کہ سب کا حشر اللہ کی طرف ہے، یعنی سب کو موت ہے، چوپایوں کی موت ہی ان کا حشر ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ میدان محشر میں بروز قیامت یہ بھی اللہ جل شانہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، جیسے فرمایا اذا الوحوش حشرت۔ مسند احمد میں ہے کہ 2 بکریوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے دریافت فرمایا جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ جواب ملا کہ میں کیا جانوں؟ فرمایا لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ بھی کرے گا۔ ابن جریر کی ایک اور کتاب اتنی زیادتی بھی ہے، یعنی اس میں زیادہ دیا ہوا ہے، اڑنے والے ہر ایک پرند کا علم بھی ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ مسند کی ایک اور روایت میں کہ بے سینگ بکری قیامت کے دن سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے تمام مخلوق، چوپائے، بہم، پرند وغیرہ غرض تمام چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تو اس طرح سے مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ میدان محشر سجے گا جب، تو تمام لوگ جو بھی دنیا میں تمام مخلوقات کرتی رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، جواب دیں گے۔ پھر آگے 40، 41، 42، 43، 44 اور 45 یہ آیتیں مبارکہ ہیں۔ آیات مبارکہ میں دریافت تو کر کے ذرا یہ تو بتلا کہ اگر تم پر عذاب اللہ آ جائے یا تم پر قیامت قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اس تکلیف کو ہٹا دے جس کے ہٹنے کی تم دعا کرتے تھے، تم اس وقت اپنے تمام شریکوں کو بھول جاؤ گے، اور ہم نے جس سے پہلے کی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، آخرش ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر عذاب کے ان کے پاس آ چکنے کے بعد انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔
اور جو کر رہے ہیں اسے شیطان نے ان کی نظر میں زینت دے دی۔ جو نصیحت انہیں کی گئی تھی جب یہ اسے فراموش کر بیٹھے تو ہم نے بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ دیے گئے تھے اس پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ ایک دم نا امید ہو گئے۔ پس ظالم لوگوں کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات بھی بیان کی، اور جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر انگریز آج حق پہ نہ ہوتے تو ان کے پاس اتنا سونا اور اتنی دولت اور اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کلمے کی کمی ہے، باقی سارے ان کے پاس ایتھکس اور ہر چیز ہے۔ لوگ سخت لوگ اور کثرت دولت، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام مخلوق اس کے آگے پست لاچار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کا کوئی ارادہ بدلتا نہیں، اس کا کوئی حکم ٹلتا نہیں، کوئی نہیں جو اس کی چاہت کا خلاف کر سکے یا اس کے حکم کو ٹال سکے یا اس کی قضا کو پھیر سکے۔ وہ سارے ملک کا تنہا مالک ہے، اس کی کسی بات میں کوئی شریک یا دخیل نہیں، جو اسے مانگے وہ اسے دیتا ہے، جس کے چاہے دعا قبول فرماتا ہے۔ بس فرماتا ہے خود تمہیں بھی ان باتوں کا علم و اقرار ہے، یہی وجہ ہے کہ آسمانی سزاؤں کے آپ پڑھنے پر تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ واحد کو پکارتے ہو۔ اگر تم سچے ہو اللہ کے ساتھ اس کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو ایسے کٹھن موقعوں پر ان میں سے کیوں کسی کو نہیں پکارتے؟ جسے اوپر بھی چلا آیا تھا کہ کفار یا بتوں کی پوجا کرنے والے یا دوسرے خداؤں کو ماننے والے یا بندوں کو رب ماننے والے وہ ان سے پھر مانگے نا، پھر اس وقت ڈر جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی دنیا میں ڈھیل بھی دی ہوئی ہے کہ جیسے کہا ہے نا شیطان برے مال کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، اور بندے جو ہیں شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری کا صوفیانہ مقولہ ہے کہ جس نے کشادگی کے وقت اللہ کی ڈھیل نہ سمجھی وہ محض بے عقل ہے، اور جس نے تنگی کے وقت رب کی رحمت کی امید چھوڑ دی وہ بھی محض بے وقوف ہے۔ کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بہت دے دیا تو آپ بھول گئے اللہ کی ذات کو، غربا اور مساکین اور جن پر خرچ کا حکم ہے ان کو آپ دیں ہی نہ، آپ کہیں گے یہ دولت تو مجھے میری وجہ سے ملی ہے۔ اسی طرح جب تنگی کا وقت ہے تو پھر بالکل ہی نماز پڑھنا چھوڑ دیں، میں تو اللہ سے مانگتا ہی نہیں، اسے میرے سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے اسے منع کی ہے کہ یہ نہایت ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگ اچھے وقت میں بھی اللہ کو بھول جائیں یا بہت کوئی برا وقت ہے اس وقت بھی بھول جائے۔ فردر آگے 46، 47، 48 اور 49 میں دریافت کر کے اچھا تو یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہارا سننا اور تمہاری آنکھیں لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ سب لا دے؟ دیکھ لے کہ ہم کس کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگرداں ہو رہے ہیں۔ پوچھ کے تو کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس عذاب اللہ اچانک آ جائے یا کھلا مکھلا آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا اور لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہم تو رسولوں کو صرف خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کریں ان پر نہ تو کوئی ڈر خوف ہے، نہ اداسی، نہ مایوسی، اور جب ہماری آیتوں کو جھٹلائیں انہیں ان کی بدکاری کے باعث عذاب پہنچے گا۔ کہ کون جو ہے وہ محروم ہوگا اور کون جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ فرمان ہے کہ مخالفین اسلام سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے یا کس سے کہ اس نے تمہیں دیے ہیں تو وہ خالق کل ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سننے کو کان دی، دیکھنے کو آنکھیں دی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد چھین لینے سے شرع نفع نہ پہنچانا ہو۔ اس کی دلیل اس کے بعد کا جملہ دل پر مہر لگا دینا ہے۔ کون ہے جو کان کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یہاں سے سوال ہوتا ہے کہ بتلاؤ تو اللہ کے سوا اور کوئی ان چیزوں کو واپس لانے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو ہمیں ہر آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا، اس کی ذات کا غالب ہونے کا یعنی ہر صفت سے پتہ چلتا ہے، اس کی توحید اور اس کی صفات۔ قرآن ان سب کو بیان کرتا ہے تاکہ سمجھنے والے کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب تک ہم اس
کی عبادت نہیں کریں گے، اس کو مکمل سمجھیں گے، اس کی معرفت نہیں ہوگی، تو تب تک ہم باقی تمام کام ہمارے لیے جو ہے، جب تک اس کا خوف نہیں ہے، جب تک اس سے اچھے کی امید نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا میں کسی بھی معاملات کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کام حلال کیے ہیں اس کو کرنا چاہیے، جو حرام کام اس نے کہا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ فردر 50، 51، 52، 53 اور 54 تک آیات ہیں۔ کہہ دے کہ میں تم سے نہیں جانتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ آپ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پوچھ تو کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی کیا تم غور نہیں کرتے اس قرآن کے ساتھ؟ تو انہیں ڈرا دے کہ جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے کا خوف رکھتے ہیں، جبکہ اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی اور سفارش نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگاری کریں۔ اپنے پاس سے انہیں ہرگز دور نہ کرنا جو صبح شام اپنے رب سے مناجاتیں کرتے ہیں، اسی کے دیدار کے طالب ہیں، تو پھر ان کا کوئی حساب نہیں، نہ تیرا کوئی حساب ان پر ہے کہ تو انہیں دور کر لے، تو پھر آپ نے ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ بس ہم نے بعض لوگوں کا بعض سے امتحان کر لیا تاکہ یہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن میں اللہ نے ہم سب کے درمیان سے احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ کہ تم پر سلام نازل ہو، تمہارے رب نے خاص اپنے اوپر رحمت اور رحم لازم کر دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی باوجہ نادانی کوئی بدی کر کے پھر اس کے بعد توبہ کر لے، نیک کاری کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ آ گئی۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ طبقاتی عصبیت سے بچو۔ السلام علیکم۔ جی اللہ کے شکر آپ کو۔ اچھا، ہاں ہاں، جی 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 ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ اور 20 منٹ، 2 گھنٹے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا بس ٹھیک ہے لیکن وہ اکاؤنٹ تو فری ہوگا نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں یہ کہتی ہے میں نے چھٹیوں سے اگر آپ کو ہاتھ سے کر لیتی ہیں تو میری طرف سے کر دیں، 4 کلاسز ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، ویک میں 1 ہوتی ہے نا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہو گیا۔ اچھا، ہاں بس صرف اسے ویریفائی کرنا ہے میں نے سیکھ لی تھا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو جائے گا۔ وہ تھرسڈے تھا نا، ایک کو میک اپ کیا تھا جو شروع میں مس ہوا تھا۔ 10 to 11:30 ہے، بس یہ رمضان کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا کر کے ٹرائی لگا اب دیکھ۔ ٹھیک ہے مما
تو इन आयात मुबारका में सॉरी जी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से कॉल थी। जी क्या मैसेज है आपका? डायरेक्ट आपके LMS पे ज्वाइन नहीं हो रही तो अच्छा जी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में तबकाती असबियत से बचने का हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला तमाम खजानों का मालिक है और उसका जो इख्तियार है वो करता है और उसके इल्म में हर चीज़ है। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे अता कर दे अपनी सिफ्त से, ये भी सिफ्त के वो जिसको मुतला कर दे उसे इतला हो जाए। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा कोई दावा नहीं कि मैं फरिश्ता हूँ। तो अल्लाह ताला ने जो शर्फ अता किया है, जो वही नाजिल की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक जो है वो अता करते हैं अपने बंदों को। वो चाहे जैसे शिफात का हक उसे अता किया है क़यामत वाले दिन हौज़ कौसर, जो चीज़ें क्लियर कट हैं और आयतुल कुर्सी में भी है कि वो जिसको सिफारिश का हक देगा वही सिफारिश कर सकता है, जिसको शिफात का हक देगा वही शिफात कर सकता है। वो चाहे तो वो इस पे गालिब है, हुकूमत के पास है, जो वो कादिर है कि जिसको जो अता करना चाहे। ठीक है, वो अमीरों को बहुत अमीर कर दे, गरीब को बहुत गरीब कर दे, वो उसका अपना मामलात है। इसी तरह से जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रजामंदी तलब करते हैं, सूरह अल कहफ में भी है कि तुम उनसे अपनी आंखें ना फेरना, और जो दुनिया की जिंदगी रसाइशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी याद से उन्हें गाफिल कर दिया है, आप उनके पीछे ना चलें और ना उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करें, ना अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें, बल्कि सुबह शाम अपने रब की इबादत करें और उससे दुआएं मांगते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर अब आम लोगों को जो हुक्म है कि अल्लाह ताला ने अगर अपनी नेमतें तुम लोगों को दे दी हैं तो वो आजमाइश है, वो ताकि उसको आगे जिनको नहीं दी उनको अता करता है या नहीं। अगर किसी को बहुत अमीर और बना दिया रईस तो वो वक्ती तौर पर जो अल्लाह ने उन पर एहसान किया है ये भी उसकी आजमाइश में से है। फिर आगे आयतें मुबारका 55, 56, 57, 58 और 59 हैं। हम इसी तरह अपनी आयतों को तफसील से बयान करते हैं ताकि गुनाहगारों का तरीका जाहिर हो जाए। कह दे कि मुझे साफ मना कर दिया गया है कि मैं इनकी इबादत करूं जिन्हें तुम पुकारते रहते हो। कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों में नहीं चलूंगा, उस सूरत में तो मैं गुमराह हो जाऊं और राह याफ्ता लोगों में ना रहूं। कह दो कि मैं तो अपने रब की साफ दलील पर हूं और तुम्हें उससे झुठला रहे हो। जिस अजाब का तुम जल्दी में जा रहे हो मेरे पास नहीं, सवाए अल्लाह ताला के किसी का हुक्म नहीं चलता। वो हक बातें बयान फरमाता है, वो सबसे बेहतर फैसले करने वाला है। कह दे कि अगर वो अजाब मेरे बस में होते जिनको तुम अभी भी तलब कर रहे हो तो कभी का हमारा आपस का झगड़ा तय हो चुका। अल्लाह ताला जालिमों के हाल से बखूबी वाकिफ है। गैब की कुंजियां सिर्फ उसी के पास हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। वो तरी खुशकी हर चीज का इल्म रखता है, जो पत्ता झड़ने से इसका भी इसे इल्म है। जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई तरी और खुशकी ऐसी नहीं जो खुली किताब में ना हो। तो यहाँ पर सुभान अल्लाह ताला की जात, उसका उसके जो सिफात उसका बयान है।
کم کہہ لیں آؤٹ کم آف یور اسٹڈی، یعنی 1 سے 35 میں جتنے مسائل ہیں اور پھر تفسیر ابن کثیر کے اسلوب میں جو بیان ہوا ہے وہ بیان ہو جائے۔ سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی 2 آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ پس اے مشرکو تم کو ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ سورہ سب سے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ بخاری شریف میں سب سے آخر آیت یستفتونک کا اتری اور سب سے آخری سورۃ سورہ برات اتری۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر کے اسے قرآن میں نہیں لکھا تھا۔ ترمذی شریف میں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے آپ نے سورہ انفال کو جو مسانی میں سے اور سورہ برات کو جو متین میں سے ہے ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی اور پہلے کے 7 لمبی صورتوں میں نے رکھا۔ آپ نے جواب دیا بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں، جب آیت اترتی آپ وحی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلا کر فرما دیتے کہ صاحب کو فلاں صورت میں لکھ دو جس میں سے یہ ذکر ہے۔ سورہ انفال مدینہ شریف میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ برات سب سے آخر میں اتری تھی۔ بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بھی اسی میں سے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ اس میں سے ہے، اس لیے میں نے دونوں صورتوں کو متصل لکھی اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ 7 پہلی لمبی صورتوں میں انہیں رکھا۔ اس صورت کا ابتدائی حصہ اس وقت اترا جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، حج کا زمانہ تھا۔ مشرکین اپنی عادت کے مطابق حج میں آ کر بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ Sorry, dear students, it's quite difficult to take class at home. جی، بات ہو رہی تھی کہ اس کو نازل کیوں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لائی اور آخری پہلی لمبی صورتوں میں نے رکھا۔ تو بات ہوتی کہ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حج کا زمانہ تھا، مشرکین کا بات ہو رہی تھی کہ اپنی عادت کے مطابق حج میں آ کر بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان میں خلا ملا ہونا پسند نہیں ناپسند فرما کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امام بنا کر اس سال مکہ شریف روانہ فرمایا کہ مسلمانوں کو احکام حج سکھائیں۔
मुशरिकों में ऐलान कर दें कि वो आइंदा साल से हज को ना आएँ और सूरह बरात का भी आम लोगों में ऐलान कर दें। आपके पीछे से अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा और आपका पैगाम बहैसियत है आपकी नज़दीकी को राबतदारी की आप भी पहुंचा दें, जैसे कि इसका तफसीली बयान आ रहा है इंशाअल्लाह। बस फरमान है कि ये बेताल्लुकी है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। बाज़ तो कहते हैं ये ऐलान इस अहद पैमा के मुतल्लिक है जिससे कोई वक्त मुअय्यन न था या जिनसे अहद 4 माह से कम का था, लेकिन जिनका लंबा अहद था वो बदस्तूर बाकी रहा। जैसे फरमान है फातिमु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतहुम, इनकी मुद्दत पूरी होने तक तुम उनसे उनका अहद निभाओ। हदीस शरीफ में ये भी है कि आपने फरमाया जिनसे अहद पैमा है हम इस पर मुकर्रर मुद्दत तक पाबंदी से कायम हैं। वो इस बारे में और अकवाल भी हैं, लेकिन अच्छा सबसे कवी कौल यही है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिन लोगों से अहद हो चुका था इनके लिए 4 माह की हदबंदी अल्लाह ताला ने मुकर्रर की, और जिनसे अहद ना था उनके लिए हुर्मत वाले महीनों के गुजर जाने की हदबंदी मुकर्रर कर दी, यानी 10 जिलहज्जा से मुहर्रम खत्म तक 50 दिन। इस मुद्दत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे जंग करने की इजाजत दे दी गई है जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें, और जिनसे अहद है वो 10 जिलहज के ऐलान के दिन से लेकर 20 रबीउल आखिर तक अपनी तैयारी कर लें, फिर अगर चाहे मुकाबले पर आ जाए। ये वाकया 9 हिजरी का है। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर करके भेजा था। अली को 30 या 40 आयतें कुरान की सूरत से देकर भेजा कि आप 4 माह की मुद्दत का ऐलान कर दें। आपने उनके वजीरों और डेरों में, घरों में, मंजिलों में जा जाकर ये आयतें सुनाई, और साथ ही सरकार नबूवत का यह हुक्म भी सुना दिया कि इस साल के बाद हज के लिए कोई मुशरिक ना आए और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कोई नंगा शख्स ना करे। कबीला खज़ा, कबीला मदलिज और दूसरे सब कबाइल के लिए भी यही ऐलान था। तबूक से आकर आपने हज का इरादा किया था, लेकिन मुशरिकों का वहां आना और इनका नंगे होकर तवाफ करना आपको नापसंद था, इसलिए हज ना किया। और इस साल हज़रत अबू बकर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। उन्होंने जिल महाज की मज़ारों और हर गली के बाजारों और हर गली और कूचे और हर पड़ाव मैदान में ऐलान किया कि 4 महीने तक की तो शिर्क और मुशरिक को मोहलत है, इसके बाद हमारी इस्लामी तलवारें अपने जौहर दिखाएंगी। 20 दिन दिलहज्जा के मुहर्रम पूरा, सफर पूरा, रबीउल अव्वल पूरा और 10 दिन रबीउल आखिर के। जौहरी कहते हैं कि शवाल मुहर्रम तक की ढील थी, लेकिन ये कौल गरीब है और समझ से भी वाला था कि हुक्म पहुंचने से पहले ही मुद्दत शुमारी कैसे होती है। फिर आयत नंबर 3 में अल्लाह और उसके रसूल के तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, अगर तुम रूह को दानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते। काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दे। हज अकबर के दिन ऐलान। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आम ऐलान है कि बड़े हज के दिन यानी ईद कुर्बान को, जो हज के तमाम दिनों से बड़ा और अफजल दिन है, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों से बड़ी जिम्मा और बेजार है। और अल्लाह है अगर तुम गुमराही और शिर्क को बुराई छोड़ दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तौबा कर लो, नेक बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, शिर्क को कुफर छोड़ दो। तो इस तरह से आगे फर्दर क्लियर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी भेज दी कि इस साल के बाद कोई मुशरिक जो है वो हज के लिए ना आए, कोई शख्स नंगा होकर हज ना करे। और कुर्बानी के दिन का भी बयान हो गया। आपसे फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, फरमाया कि या तो ये पैगाम खुद आप पहुंचाइए या कोई शख्स जो आप में से हो। तो ये सनद भी कह रहे ज़ईफ है। ये मुराद भी है कि अबू बकर सिद्दीक उसी वक्त लौट आए बल्कि आपने अपनी सरदारी में हज कराया, हज से फारिग होकर फिर वापस आए, जैसे कि रवायात में सराहतन मरवी है। और हदीस में है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम रसानी का जिक्र किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उज़र पेश किया कि मैं उम्र के लिहाज से और तकरीर के लिहाज से अपने में कमी पाता हूँ। आपने फरमाया लेकिन ज़रूरत इसकी है इसे या तो मैं पहुंचाऊं या तू पहुंचाए। अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि अगर यही है तो लीजिए मैं जाता हूँ। आपने फरमाया जाओ, अल्लाह तेरी ज़बान को साबित रखे और तेरे दिल को हिदायत दे। फिर अपना हाथ उनके मुंह पर रखा। लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से पूछा कि हज के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के साथ आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात पहुंचाने भेजा था। तो आपने वही ऊपर वाली चारों बातें बयान फरमाई। मसनद वगैरह में ये रवायत किसी तरीके से आई है, इसमें लफ्ज़ ये हैं कि जिनसे मुआहिदा है वो जिस मुद्दत तक है उसी तक रहेगा। हदीस में है कि आपसे लोगों ने कहा कि आप हज में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भेज चुके हैं, काश के ये पैगाम भी इन्हें पहुंचा देते। आपने फरमाया इसे तो कोई मेरे घर वाला ही पहुंचाएगा।
اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غضبہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے. انہیں راستے میں دیکھ کر حضرت صدیق نے پوچھا کہ سردار ہو یا ماتحت؟ فرمایا نہیں، میں تو ماتحت ہوں. وہاں جا کر آپ نے تو حج کا انتظام کیا. عید والے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچائے. پھر یہ دونوں آپ کے پاس آئے. بس مشرکین میں سے جن سے عام عہد تھا ان کے لیے تو 4 ماہ کی مدت ہوگی، باقی جن سے جتنا عہد تھا وہ بدستور رہا. اسی طرح روایات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور مجھے ان کے پاس 40 آیات سورہ برات دے کر بھیجا تھا. تو یہ ساری اس کی تفسیر ہے. فردر آیت نمبر 4 میں باجوز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، انہوں نے ذرا بھی نقصان تمہیں نہیں پہنچایا، نہ کسی کو تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدد ان کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. تو جو پہلے جو حدیثیں بیان ہو چکی ہیں، اس آیت کا مضمون ایک ہی ہے. اس سے صاف ہو گیا کہ جن سے متقن عہد و پیما ہوئے تھے انہیں تو 4 ماہ کی مہلت دی گئی اور اس میں جو اپنا چاہے کر لیں، اور جن سے عہد و پیما نہیں ہوا وہ ثابت کریں اور معاہدے کی شرائط پر قائم رہیں، نہ مسلمانوں کو خود کو عذاب پہنچائے نہ دشمنوں کو. فردر اگلی آیت ہے 5 نمبر. پس حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی گرفتار کرو، اور جہاں بھی ان کو پاؤ ان کی طاعت میں گھاٹی میں جا بیٹھو. وہاں اگر توبہ کر لے، نماز کے پابند ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ایک تو حرمت والے مہینے ڈیفائن ہو گئے، جہاد کا حکم آ گیا کہ اب یہ ختم ہو گئے، تو اب تم جہاں انہیں پاؤ وہاں ان سے جنگ کر سکتے ہو. اگر وہ توبہ کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے، یعنی ارکان اسلام کو مان لیں اور زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ اور پھر روزہ، حج، سب چیزوں کی گواہی دے دیں، پھر اس کے بعد ان سے جنگ نہ کرو. فردر آیت نمبر 6 کے اندر اگر مشکوں میں تجھ سے کوئی پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ کلام اللہ سن لیں، پھر اسے اپنے جائے امن تک پہنچا دے، اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. یعنی امن مانگنے والوں کو امن دو، اور جو منافق ہیں بظاہر تو مانتے ہیں اور پیچھے سے باتیں کرتے ہیں ان کو بے شک مار دو. ان کی گردنیں مارنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں. پھر آیت نمبر 7 میں کہ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے مگر جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تو تم بھی ان سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. واش کرو، کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. نو، گو اینڈ واش یور ہینڈ. پابندی عہد کی شرائط. اوپر والے حکم کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ 4 ماہ کی مہلت دینے پر لڑائی کی اجازت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شرک و کفر کو چھوڑنے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہنے والے ہی نہیں. 2 منٹ اسٹوڈینٹس، یہ اذان ہو رہی ہے، میں بس یہ ختم ہوتی ہے پھر کنٹینیو کرتے ہیں.
اللہ نے بہت سے مسلم کا معلوم بدل پر ترقی وبس مقام محمود ملت بعد احباز کا شفاعت یوم القیامہ نقلات کے فرمیات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 8 ہے، پیج نمبر 64 ہے. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ تو یہ قرابت داری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا. اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچار رہے ہیں لیکن دل نہیں مانتے، ان میں سے تو اکثر فاسق ہیں. تو یہاں کافروں کی دشمنی اس تقسیم جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب اور ان کی دلی عداوت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ ان کی دوستی اپنے دل میں نہ رکھیں، نہ ان کے قول و قرار پر مطمئن رہیں. ان کا کفر و شرک انہیں وعدوں کی پابندی پر رہنے نہیں دیتا. یہ تو وقت کے منتظر ان کا بس چلے تو یہ تو تمہیں کچے جواب ڈالیں، نہ قرابت داری دیکھیں نہ وعدوں کی پاسداری. ان میں جو ہو سکے وہ تکلیف تم پر توڑیں اور خوش ہوں. آل کے معنی قرابت داری کے ہیں. ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے، حضرت حسان کے شعر میں بھی یہی معنی کیے گئے ہیں. وہ اپنے غلبہ کے وقت اللہ کا بھی لحاظ نہ کریں اور نہ کسی اور کا. آگے آیت نمبر 11 ہے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور ان کی راہ سے اٹک گئے. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے. یہ ہیں وہی جو حد سے گزر جانے والے. اب اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے، زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں. اب جہاد کی جن کے آ رہی تھی آیات جن میں ذکر کیا گیا تھا جن کو قتال جو ہے ان کے خلاف جو ہے اجازت دی گئی تھی، تو مشرکوں کی مذمت کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ترغیب جہاد دی جا رہی ہے کہ ان کافروں نے دنیا کو آخرت نفیس کے بدلے پسند کر لیا ہے، خود راہ رب سے ہٹ کر مومنوں کے بھی ایمان سے روک رہے ہیں. ان کے مال بہت ہی بد ہے، یہ تو مومنوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. انہیں رشتہ داری کا خیال ہے نہ معاہدے کا پاس. تو ان آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ اللہ کو مان لیں، نماز روزہ زکوٰۃ ان کے پابند ہو جائیں پھر تو ٹھیک ہے، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. لیکن وہ اگر اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑیں اور ان کا راستہ دوسرا ہو اور وہ بتوں کو نہ چھوڑیں بت پرستی کو، تو پھر تم انہیں چھوڑ دو چاہے وہ تمہارے رشتے میں کچھ بھی لگتے ہوں. آیت 12 میں ہے اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سردارانے کفر سے بھڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. وعدہ خلاف قوم کو دندان شکن جواب دو. اگر یہ مشرک اپنی قسموں کو توڑ کر وعدہ خلافی اور عہد شکنی کریں اور تمہارے دین کا اعتراض کرنے لگے تو تم ان کفر کے سروں کو توڑ موڑ کر رکھ دو. اسی لیے علماء نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، دین میں عیب جوئی کرے، ان کا ذکر احانت کے ساتھ کرے، اسے قتل کر دیا جائے. ان کی قسمیں محض بے اعتبار ہیں. یہی طریقہ ان کے کفر اور ناد سے روکنے کا ہے. ابو جہل، اتبا، شیبہ، امیہ وغیرہ یہ سب سرداران کفر تھے. ایک خارجی نے حضرت سعد بن وقاص کو کہا کہ یہ کفر کے پیشواؤں میں سے ایک ہے. آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں تو ان میں سے ہوں جنہوں نے کفر کے پیشواؤں کو قتل کیا تھا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس آیت والے اس کے بعد قتل نہیں کیے گئے. حضرت علی بھی سے بھی اسی طرح مروی ہے. صحیح ہے کہ آیت عام ہے، وہ سبب نزول کے اعتبار سے اس سے مراد مشرکین قریش ہیں، لیکن حکماء یہ انہیں اور سب کو شامل ہیں. واللہ عالم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تمہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کی چندیاں یعنی منڈی ہوئی ہوں گی، تو تم اس شیطانی بیٹھک کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دینا. واللہ ان میں سے ایک قتل دوسرے 70 لوگوں کے قتل سے مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ فرمان الہی ہے کفر کے اماموں کو قتل کرو. پھر 13، 14، 15 آیت مبارکہ جو ہیں تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں رہیں اور خود ہی اول بار تم سے چھیڑ کریں. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے تم اس کا ڈر رکھو، بے شرطے کہ تم ایماندار ہو. ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں عذاب کرے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا. جس طرح چاہے گا رحمت سے توجہ فرمائے گا. اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے.
تو यहाँ पर हुक्म है कि जालिमों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। मुसलमानों की पूरी जहाद पर आमादा करने के लिए अल्लाह ताला फरमाया कि ये अहद शिकन कस्में तोड़ने वाले कफ्फार वही हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जिला वतन करने की पूरी ठान ली थी, चाहते थे कि कैद कर लें या कत्ल कर डालें या देश से निकाल दें। इनके मकर से अल्लाह का मकर हम वर्ड नहीं यूज करते, मोस्टली तदबीर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ईमान की बिना पर दुश्मनी करके पैगंबर को और मोमिनों को वतन से खारिज करते थे, बड़बड़ा कर उठ खड़े होते थे कि तुझे मक्का शरीफ से निकाल देंगे। तो ये बुराई की इब्तिदा उन्हीं की तरफ से थी, हालांकि मालूम हो चुका था कि काफिला बच निकल गया है, लेकिन ताम गुरूर फख्र से अल्लाह की लश्कर को शिकस्त देने के इरादे से मुसलमानों से सब फना हो गए। तो यूं जितने भी ऐसे काम वो करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को और खास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तमाम उससे आगाह कर दिया था। आयत नंबर 16, क्या तुम ये समझे बैठे कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ने तुमसे इन्हें मुमताज नहीं किया जो मुजाहिद हैं, जो अल्लाह के और उसके रसूल के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाते। अल्लाह खूब खबरदार है हर उस काम से जो तुम कर रहे हो। यहाँ पर मुसलमानों के बारे में कि वो भी आजमाए जाएंगे, ये नामुमकिन है कि इम्तिहान बगैर मुसलमान भी छोड़ दिए जाएंगे। सच्चे और झूठे मुसलमान को जाहिर कर देना जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग थे जो सच झूठ जानते थे, कोई सच बोलता था, तो इसीलिए जंग के जरिए उनको आजमाया गया कि जो तो सच्चा होगा, मुखलिस होगा, वो फौरन अल्लाह के हुक्म से आगे चला जाएगा, और जो खोटा है वो पीछे रह जाएगा डर के कि कहीं मैं मारा ना जाऊं। आगे 17 और 18 आयत मुबारका में नामुमकिन है कि मुशरिक अल्लाह की मस्जिदों की आबादी कर लें और वो अपने कुफ्र के आप ही गवाह हैं, उनके अमाल गारत और कारत हैं, दायमी तौर पर जहन्नमी हैं। ये अल्लाह की मस्जिदों की रौनक व आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाजों की पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों, यही लोग यकीनन राह याफ्ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुश्रिकों को क्या लगी मस्जिद से कि ये अल्लाह का घर है, और या उससे क्या ताल्लुक है। शिर्क करने वाले जो हैं वो अल्लाह की मस्जिद की तामीर करने वाले वो नहीं बन सकते, उनका बैतुल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फर्दर 19, 20, 21, 22, क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान लाए और राह अल्लाह में जिहाद करे? ये अल्लाह के नजदीक बराबरी के नहीं है। अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं दिखाता, और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की राह अल्लाह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। ये लोग मुराद पाने वाले हैं, उन्हें उनका रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की और जन्नतों की। इनके लिए वहाँ दवामी नेमत है, वहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़े सवाब है। सबसे बड़ी इबादत क्या फरमाई? ये अल्लाह की राह में जिहाद है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना 140 होने वाले हैं, अगर 45 पे खत्म होता है। कल आपने काम करना है क्लास से पहले, क्लास हमारी शुरू होनी है 11:45 पे, इंशाल्लाह टाइमली शुरू हो जाएगी। पेज नंबर 72 तो हम पढ़ रहे हैं, 73 पे आयत नंबर नोट करें, ये 33, 34 है।
पेज नंबर आप नोट करने 73 से आपने पढ़ना है। इन आयात मुबारका की जो है तर्क मवालात व मदद का हुक्म ये पढ़ के आना है आपने 72, 73, 74 और फिर आगे 20, 35, 36, 37 ये 3 आयात हैं। इसमें अल्लाह की नुसरत यानी उसकी मदद का हुक्म है ये पढ़ना है। इसके बाद ये सारी इसकी तफसीर बार बार वही की गई है। अब ये 28, 29 है, 38, 39 है। पेज नंबर 81, 82, 3, 4 सॉरी वो 31 नहीं था, वो 21 था। वहां से ये ऑनवर्ड्स अब 30 और 31 पेज 84 पे है। यानी आपने 72 से स्टार्ट करना है। और मैं चाह रही हूँ कि सूरत तौबा कल आने से पहले एटलीस्ट आप इसकी जो 35 है ना वर्सेस पेज 90 पे आई थिंक खत्म हो जाता है। 93, 94 ये सारी इसी लास्ट तफसीर है बस। तो ये वाला यूनिट 2 आपने कंप्लीट करके आना है। कल इंशाल्लाह हम इसको यूनिट 3 से ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है। और ये भी तफसीर इब्न कसीर की रोशनी में ये यूनिट 3 और इसमें हमारे पास सूरह हूद है। तो सूरह तौबा कल आपने पढ़ के आनी है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह सूरह हूद की जितनी आयात हैं उसको कल की क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। ये भी 35 आयात हैं। क्योंकि हमारे पास सब टाइम कम है तो मैं डेली में थोड़ा थोड़ा काम आपको दूंगी ताकि आप उसको रीड आउट कर लें। और ये थोड़ा थोड़ा ही है, तफसीर इतनी ज्यादा नहीं है, बस 3-3 आयात हैं, 2-2 हैं, एक है और उसके बाद उसकी साथ ही उसकी तफसीर है। तो जहां तक तो तफसीर इब्न कसीर है वो तो थोड़ी है। फिर यूनिट 4 में जो हमारे पास आगे 3 में आपने सूरह हूद की है करनी है और 4 के अंदर सूरह अल हिज्र की जो है 60 आयात है। ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्योंकि हमने इसको तफसीर जलालुल कुरान की रोशनी में देखना है तो उसकी भी इकट्ठी जो है वो ऑलमोस्ट 48 वर्सेस को इकट्ठा बयान कर दिया है। उसके साथ उसकी तर्जुमा और उसकी तशरीह एक एक पॉइंट में आगे के इसमें जितने भी थीम्स आए हैं उस लिहाज से एक पेज पे ऑलमोस्ट 3-3 है। तो ये आपको पेपर के लिए आए या असाइनमेंट के लिए तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सूरह हुजरात के बाद सूरह कहफ का यूनिट नंबर 5 जो है वो दूसरी तफसीर है, तफसीर नमूना इसका नाम है। इसकी रोशनी में यानी 54 वर्ष से लेकर 82 तक आप पढ़ेंगे सूरह कहफ की। और उसकी साथ साथ 4-4, 5-5, 2-2 आयात जो हैं उनकी तफसीर है। सूरह कहफ के बाद आपका अगला यूनिट 6 जो है पेज नंबर 208 पे सूरह नहल है और ये फर्स्ट 47 वर्सेस हैं और वो तदब्बुरुल कुरान की रोशनी में है। बड़ा इम्पोर्टेंट है कुरान को समझने के लिए उसका पढ़ना। वन गो में एक तरह से हम उसका पूरी कुरान को तो नहीं पढ़ सकते लेकिन वन गो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं। सूरह अल इसरा सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं और इसकी तफसीर ज़ियाउल कुरान है। उसकी रोशनी में इसकी पहली 41 जो आयात हैं उनको देखेंगे। इस वीक में जितनी आपकी क्लासेस हैं कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन आप अगर साथ देंगे और उस दिन का जो यूनिट रह जाएगा उसको आप पढ़ आएंगे तो हम अगले यूनिट से स्टार्ट कर लेंगे। सूरह अल अहज़ाब जो है वो मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान की रोशनी में इसको बयान किया है। सूरह मोहम्मद यूनिट 9 में है, पहली 18 और सूरह अल हुजरात पहली 11 आयात है। ये भी तफहीमुल कुरान की रोशनी में है। करेंगे कोशिश पूरी कि हम सारी पूरा पूरा पढ़ लें।
ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. پڑھ کے ضرور آئیے گا. یہ ابھی پڑھ لیں گے تو یہ وقت قیمتی ہے، آپ اسی بہانے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. باقی آپ کو پتا ہوگا کہ اسائنمنٹس اسی طرح سے آپ جس کوڈ کی بھی ہو LMS پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. کوئز کا جو ہے وہ آپ کی جو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، میں اس کے MCQs بناؤں گی. ہر یونٹ سے 50 MCQs بنیں گے تو وہ آپ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہی اپلوڈ کریں گے پورٹل پہ. جی اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہاں جواب نہیں لکھنے ہوں گے بچے، وہ MCQs ہوں گے، بس ٹک مارک کرنا ہوگا. وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. اسلامک اسٹڈیز میں ہینڈ ریٹن لکھ سکتے ہیں، پکچرز بنا کے آپ اپلوڈ کر دیں PDF.